أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. 27واں پارہ ہے اور جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کیا. انہیں اولاد کی جو بشارت دی تھی اس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. ابراہیم پیغمبر تھے، نبی تھے اور بزرگ آدمی تھے. تو ایک دن اچانک ان کے گھر پہ فرشتے آ گئے. فرشتے اور فرشتے بھی انسانی شکل میں آئے. تو انہوں نے دیکھا، پہچانتے تو نہیں لیکن وہ انسان کسی علاقے کے ہوں گے آئے. فقالوا سلاما، وہ جو اجنبی لوگ تھے انہوں نے آیا کہ ابراہیم صلی اللہ کو سلام کیا. قال سلام قوم منکرون. انہوں نے جواب تو دیا لیکن پہچانتے نہیں تھے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر کہیں جاتا ہے اور کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے. دیکھو فرشتے ہیں، جان پہچان تک نہیں ہے کسی سے، یہ پھر بھی سلام کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سلام جو ہے یہ اس کا جو رواج شروع ہوا، اس کی جو ابتدا تھی، آج بہت لوگوں میں عرض کر دو، میں نے کبھی درس میں بھی عرض کیا تھا. یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. سلام کا جو رواج تھا حضرت آدم علیہ السلام سے تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، وہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ انہیں سلام عرض کرو. وہ جو جواب دے دیں گے وہی جواب ہوگا. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور آج تک وہی طریقہ رہے گا. پتہ یہ چلا سلام جو ہے
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے 4 راستے بتلائے. پہلا تو یہ کہ افشوا السلام. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سلام کو عام کرے. سلام کرتے رہو. سلام کس کو کرنا؟ جسے چاہتے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. چلتے پھرتے سلام کرتے رہو، چلتے پھرتے. اور بعض صحابہ تو وہ تھے جو بازاروں میں صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے تھے کہ سلام کر لو، جواب مل جائے اور ہمیں اجر مل جائے. تو یہ فرشتے آئے اور ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ نہیں ہے کون ہے، اور سلام کلام ہو رہا ہے. تو افشوا السلام واتیموا الطعام. سلام کرو، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے سے مت بھاگو، بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام. جب جنتی اور جہنمیوں کا سامنا ہوگا تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جہنم میں آئے کیوں؟ کہ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. ایک تو یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ تھا کسی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یا مسکین کو نہیں کھلاتے تھے. مسکین کا لفظ استعمال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا دونوں جہنم میں جانے کا سبب ہے. لہذا ایک مسلمان پر واجب ہے جو نماز بھی پڑھے اور غریب لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے. تو افشوا السلام، پہلا سلام عام کرو. واتیموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہاں پہ عمومی لفظ ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وہاں مسکین کا لفظ استعمال کیا. وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو. وصلوا والناس نيام، اور جب ساری کائنات سو جائے رات میں اٹھ جاؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا مانگو. تدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. 4 کام کرتے ہو، جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے. تو کھانا کھلانا، نماز پڑھنا اور رشتوں کا حقوق نبھانا. دیکھو ہماری زندگی گزر جاتی ہو اور ایک دوسرے سے تھوڑی سی ٹھسن ہو گئی، مر کے گفتگو تک نہیں ہوتی. ہفتے میں 2 دن فرشتے بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور. اور وہ مسلمان جو کسی مسلمان سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسئلے کو معلق کر دیتا. رہنے دو اس کا مسئلہ، جب تک آپس میں گفتگو نہیں کر لیں گے نا ان کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. اور وہ 2 صحابہ کا واقعہ سناؤ حیران ہو جائیں گے. ایک صحابی نے ایک صحابی کو برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام تک بات پہنچی اور ذات برادری کو غالباً طنز کیا. تو ان کو جب احساس ہوا کہ میں نے اپنے دوسرے بھائی کو نیچا دیکھا ہے تو رب کی عزت کی وجہ سے سڑک پہ لیٹ گئے. سڑک پہ لیٹ گئے. کہا میرے بھائی آ جاؤ اور اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کے پوچھ لو، میں بے عزت ہوں تم عزت دار ہو. یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی، میں بے عزت ہوں تم عزت دار ہو. آؤ میرے اپنے چپل سے میرے سر پر پوچھ لو، میں نے تمہیں ذلیل کہا. احساس جاگ گیا کلمہ کو مسلمان کا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اس پر واجب ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے
جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. آپ 5 وقت نماز پڑھو، مسجد میں گنڈا گردی کرو، باہر گلی کے سارے محلے کے آپ سے پریشان ہیں، تو آپ مومن نہیں ہو. نمازی ہو، مومن نہیں ہو. تو آپ کا اخلاق محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ہر جگہ آپ کا اخلاق بہت عظیم ہونا چاہیے. پتہ چلے آپ کی رفتار سے، اخلاق سے کہ آپ ایمان والے مسلمان ہو اور 5 وقت نماز پڑھتے ہو. تو یہاں بات جو ہوئی، میں نے عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے سلام کیا، فرشتوں نے انہیں جواب دیا. اور فرشتوں تو جانتے ہی ابراہیم، پر ابراہیم کو نہیں پتہ یہ کون ہے. حالانکہ وہ سارے کے سارے انسانی شکل میں فرشتے آئے ہوئے تھے. اب دیکھو کام کیا کیا مسلمانوں، سمجھو. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون. تو جلدی جلدی اپنے گھر میں گئے اور بھنا ہوا بچھڑا، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت ملتا ہے نا، آپ لوگ کھاتے ہو، تو وہاں بھی فراوانی تھی. تو گئے اور جلدی جلدی بھنا ہوا بچھڑا بنوایا، بچھڑے کو گوشت، اور لا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اب بتاؤ، آدمی جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا. ایک غیر آدمی جس سے شنائی سب سائی تک نہیں، اس کا احترام یہ ہے کہ گھر پہ آیا ہے تو بنا ہوا بچڑا پوچھ کر دیا. بتاؤ، کسی کو پہچانتے ہو تو کتنی عزت کرنی چاہیے. نمازی سب حل تھوڑی نہیں ہے. نمازی سب حل اس نے اللہ کے لیے اپنی عبادت کی ہے. ارے جو اب آپ کا اخلاق ہے، جو میزان عمل میں سب سے بھاری ہوگا، یہ بندوں کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے. پہچانتے نہیں ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کون. ایک انجان آدمی کے لیے پورا بھنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا، کھاؤ اسے. اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کھانا کھائیں گے؟ میں نے چائے پئیں گے اور کچھ کھائیں گے؟ کچھ نہیں. آپ پوچھو گے تو بیچارہ کیا کہے گا؟ بھوک لگی ہے تو بھی کہے گا نہیں. ارے جو کچھ ہے مہمان کے سامنے پیش کر دو. اب آپ پوچھتے ہیں چائے پئیں گے؟ نہیں. کیا پیے گا بیچارہ؟ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پہلے اپنی نیت ٹھیک تو پلانے کے لیے تیار ہو جاؤ. پینے والا تیار ہے بیچارہ. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا، پہچانتے بھی ٹھیک ہے، کوئی آیا ہے بیچارہ، تھکے مانے ہوئے لوگ ہیں، اور لا کے پورا گوشت رکھ لیا سامنے، کھاؤ اسے. تو فرشتے کھانا تو کھاتے نہیں ہیں. تو اب فرشتوں نے جب ہاتھ نہیں بڑھایا، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، شادیاں بھی نہیں کرتے. کوئی بتا سکتا جبریل علیہ السلام کے کتنے لڑکے ہیں؟ ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ کچھ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے، یہ کھانا بھی نہیں کھاتے. تو فقربوا الیہم قال الا تاکلون فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. تو جب دیکھا کہ کھانا وانا نہیں کھا رہے ہیں تو یہ ڈرنے لگے ابراہیم علیہ السلام. وہ گھبراہٹ شروع ہوئی کہ یار تو انجان لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کیا نیت ہے ان کی. چونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام تنہا دنیا میں موحد آدمی تھے. بعد تک آپ کے مخالف تھا، خاندان مخالف، شہر مخالف، بادشاہ مخالف. ایک اکیلا توحید کا چراغ جلانے والا جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ تھا. تو ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ دشمن تو نہیں مارنے کے لیے مجھے آیا. فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. کہا دیکھو ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. ایسا ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو اولاد کی بشارت سنانے آئے. یہ دیکھیے، یہ مہمان نوازی کا پھل ملا. انجان آدمی کو کھانا کھلانے کا پھل ہی ملا. کھانا تو نہیں کھائے، اولاد کی بشارت دے کے چلے گئے. 80 برس کی عمر تھی لگ بھگ، سارے بال وال سفید، کمزوری بھی آ گئی تھی، لیکن اولاد نہیں تھا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ارے میں باج ہوں، کچھ نہیں، 11 میں باج ہوں، 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 11 میں باج ہ
چیخنے لگی، اور ہمارے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہی تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کسی حکم کا پابند اور کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ تو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد کو بشارت دی۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ کہا یہ بتاؤ اور آپ کے آنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو اسی زمانے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے کسی علاقے کے۔ تو کہا کہ آگے جو ہمارا مشن ہے نا، وہ ایک قوم کو ہم تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بڑی ظالم قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو ادھر اولاد کی بشارت سنائی، ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچ گئے، اور ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، کیونکہ وہ قوم گناہوں میں ملوث لواطوں کا کام انجام دیتی تھی۔ ایک چھوٹے چھوٹے پتھر، اور جتنے لوگوں کو مارنا تھا، مفسرین نے لکھا کہ ہر پتھر کو اس مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ وہ پھینکتے تھے وہ مر جاتا تھا، وہ پھینکتے وہ مر جاتا تھا۔ اور پوری کی پوری قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے تباہ و برباد کر کے مار ڈالا۔ یہاں بیٹے کی بشارت، یہاں کوئی آنے والا ہے، وہاں کوئی جانے والا ہے، اور سارے کے سارے فرشتے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والبیت المعمور، یہ بیت معمور جو ہے یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور 7ویں آسمان کا یہ بیت معمور یہ ہمیشہ بھرا ہوا رہتا ہے، اور بھرا ہوا عبادت کے لیے 7واں آسمان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتے بیت المعمور میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آج 70,000 فرشتے، کل 70,000 فرشتے، پھر پرسوں 70,000 فرشتے، پھر نرسوں 70,000 فرشتے، ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کے لیے۔ اور جو فرشتہ بیت المعمور میں ایک بار داخل ہو گیا، قیامت تک اس کا دوسرا بار اس کی باری نہیں آنے والی۔ ایک فرشتہ ایک ہی بار اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیت معمور کا ذکر خیر فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، ایسے فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ جو آپ کو دکھتے نہیں نا، یہ بھی تصویر بیان کرتی ہیں، ہوائیں تصویر بیان کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں نیک لوگوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، طلبا کو۔ یہ جنہیں آپ محسوس کرتے وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، جنہیں نہیں محسوس کرتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ لہذا جو دکھائی نہ دے وہ اللہ کی بارگاہوں میں تسبیح و تحلیل میں پڑھے، اور وہ انسان جس کو اللہ نے کلام مقدس دیا، جس کو شعور عطا کیا، اس انسان کو اللہ کی کتنی تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے۔ تو لہذا واجب ہے ایمان والوں پر کہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، جس حال میں ہو، جیسے بھی ہو، آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات میں مشغول ہونا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور کوئی مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کا نہیں تھا۔ یہی تو ہے نا، یہ تو دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے، اور دار الجزا تو وہ ہوگا، جزا سزا،
جو عمل آپ نے اس دنیاوی زندگی میں کیا ہوگا ہو بہو اسکرین پہ وہی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کھول دے گا. دیکھو آپ جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہو نا، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا نام اعمال کھول دے گا. دیکھتے رہو دیکھتے رہو، پڑھتے رہو دیکھتے رہو. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان ضرور کیا ہے کہ ہمارے دل میں اگر کوئی وسوسہ آ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ وسوسے کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن زبان مبارک سے اگر ہم نے اس کا اظہار کر دیا ہماری پکڑ ہو گئی. وسوسہ اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کر آپ نے تکلم کر لیا، گفتگو کر لی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ پکڑ میں آگے، فرشتوں کے آپ رشتوں میں آگے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. یہ دائنے بھی بیٹھا ہوا ہے، بائیں بیٹھا ہوا، دونوں لکھ رہے ہیں آپ کے حسنات کو، آپ کے سیئرات کو، آپ کے نیکیوں کو، برائیوں کو، اچھائیوں کو، خطاؤں کو. تو جو کچھ آپ نے کیا دونوں لکھا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جو بنایا وہ بھی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. چاند کا پھٹنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت عظیم معجزہ تھا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ نبی ہو تو اپنے اللہ سے کہہ دو تمہارا اللہ چاند دو ٹکڑے کر دے. اور یہ بات صرف نبی سے نہیں کہی گئی، بہت سے نبیوں سے یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ نبی ہو تو یہ کام کر دو. جیسے میں نے کل پرسوں کیا تھا کہ وہ قارون نے کہا کہ ارے بنواؤ ایک ایسا محل، اتنی اونچی بلڈنگ بناؤ کہ میں آسمان پہ جاؤں اور موسیٰ کے اللہ کو دیکھوں. مجھے لگتا ہے موسیٰ نے جھوٹ بولا، اس کا اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو کھڑا کر دے، کہا ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ تو کہا لاؤں گا، اور جیسے عذاب ٹلتا کہا نہیں لاؤں گا. اتنے بدماش لوگ تھے. ایسے ایسے لوگوں سے سانپ کا پڑا ہے، اور قرآن نے ان کے واقعات اور قصے بیان کیے. اور 70 لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پہ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب گفتگو کی شرف عطا ہوئی تھی تو یہ اتنے بدماش تھے کہ انہوں نے کہا موسیٰ جب تک تمہارے اللہ کو نہیں دیکھ لوں گا ایمان ہی نہیں لائے گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میری تجلی دیکھو، ایک روشنی ملے گی، اگر برداشت کر لو گے تو زندہ سلامت رہو گے، اور تجلی نہیں برداشت کر گئے تو میں نہیں جانتا. اور وہ تجلی برداشت نہ کر سکے، سب کے سب مر گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، پھر ان کو بنی اسرائیل میں لے کے آئے. صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم کو نبی جب مانیں گے جب تم پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دو گے. اونٹنی نکال دیا، کہا اس سے کوئی بچہ پیدا کرے ہمارے سامنے آ. اتنے بڑے بڑے بدماش تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یوں ہی عذاب تباہ و برباد نہیں کیا ہے. یہ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور جب کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آ جاتی تو یہ پیچھے پلٹ کے بھاگ جاتے، کہتے ایمان نہیں لاؤں گا. تو پھر اللہ بھی اپنا حکم ان میں نازل کرتا تھا. تو جیسے دیگر انبیاء پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، انبیاء کے ماننے والوں پر جو نہیں مانتے تھے ان کو، اور کوئی بھی نبی دنیا میں آیا اس کے ماننے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے. تو جب اللہ کو عذاب دینا ہوتا تھا تو انبیاء کے ماننے والوں کو تو بچا لیتا تھا، مگر جو ماننے والے نہیں ہیں ان پہ عذاب مسلط کر دیتا تھا. تو جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ ثبوت لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا ثبوت لاؤ، ایسے ہی مشرکین مکہ نے کہا
کہ محمد اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ 2 چاند نکال دو. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور محمد رسول اللہ کا اس دنیا میں نبی بن کے آنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب مان لیجیے کہ قیامت قریب ہے اور بہت سی نشانیاں اس کی آتی جا رہی. اور آخری وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام، پورا کان اللہ کی طرف حضرت اسرافیل کا لگا ہوا، کان لگا ہوا ہے کہ حکم رب بھی ہو، سور میں پھونک دو، ساری دنیا بھسم ہو جائے. یہ منتظر ہے فرشتہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. آدھا چاند پہاڑ کے ادھر تھا، آدھا چاند تھا. اور پھر بھی ایمان نہ لانے والے ایمان نہیں لائے. اب دیکھو ایمان لانے کا جو تعلق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. دیکھو نبی کا کام ہے، کوئی بھی نبی ہو تو نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ پیغمبر ہے، لہذا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اب پہنچانے کے بعد کوئی ایمان لائے نہ لائے، اب اس کے آگے کا معاملہ وہ اللہ کی ذات پہ. اللہ اسے ہدایت توفیق دے گا تب وہ ایمان لائے گا. ہدایت اللہ نہیں دے گا وہ ایمان نہیں لا سکتا. تو پیغام پہنچانا یہ نبی کا کام ہے، اور اس ہدایت پہ عمل کرنا نہ کرنا، ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، یہ خدا کا کام ہے. لہذا دونوں معاملے الگ الگ ہیں. نبی پیغام پہنچاتا ہے، ہدایت نہ دینا اللہ کا کام ہوتا ہے. تو جنہیں ہدایت نہیں ملنی ہوتی ہے وہ راستے پہ نہیں آتے، وہ معجزات بھی دیکھتے ہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہیں، سینکڑوں چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کے لوگ من و سلوا آسمان سے نزول ہوتا تھا، من و سلوا، اور وہ پتوں درختوں پہ آ کے جم جاتے، وہ شہد کی طرح ہوتے تھے، آسمان سے نزول ہوتا تھا ان کے کھانے پینے کے لیے. تو من و سلوا کے نزول ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے. وہ دیکھتے کہ اللہ بھیج رہا ہے، تو اللہ نے ان کی قسمت میں اور ان کے تقدیر میں ایمان لانا نہیں لکھا ہوا تھا. تو چاند جو ہے پھٹ چکا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور کسی شاعر نے لکھا تھا، ٹکڑے ہوئے جو چاند تو شرما کے رہ گیا، وہ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء. اور پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، لہذا اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اور یہی بات نبی علیہ السلام کو کہی گئی کہ اے نبی علیہ السلام، آپ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا مت کرو. دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، گالیاں بھی دیتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں. کتنی تکلیفیں رسول کو دی گئی. اوجھڑیاں لے جا کے مشرکین مکہ آپ کے کچن میں پھینک دیتے تھے، ہنڈیوں پہ آ کے گرتا تھا. تمہارے پیغمبر نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. جب تبلیغ کرنے کے لیے طائف گئے تھے پہلی بار، تو وہاں کے غنڈوں اور بدماشوں نے آپ کے پیغمبر پہ اتنے پتھر مارے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک محمد رسول اللہ کے زخمی تھے اور خون گر رہا تھا. چہرے پہ خون، سر پہ خون، ہاتھ پہ خون، بدن پہ خون، اور خون جم کے جوتی مبارک پہ آئے تھے. تو فرشتے آئے تھے اس وقت. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے نا، آپ کو سلام عرض کرتا، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. کہا جبریل کیا معاملہ ہے؟ پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول آپ کو ان لوگوں نے مارا ہے. کہا ہاں کیا بات ہے؟ کہا آپ اجازت تو دے دو، کیا کرنا ہے؟ کہا اجازت دے دو، رب کی عزت کی قسم یہ پوری نسلوں کو مٹا کے راک کر دوں. چند سیکنڈ لگیں گے، دونوں پہاڑیوں کے رگڑ میں پیس کے ان کا نام ختم کر دوں. نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ اس قوم کو ہدایت دے نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے نے ہمیں مارا. انبیاء نے مارے کھائیں، گالیاں سنی، کھانوں میں اجڑی آئے، بہت ساری تکلیفوں سے ہو کے انبیاء گزرے ہیں. تب آپ کا دین جو ہے آپ کے یہاں تک پہنچا، اتنی آسانی کے ساتھ بھی نہیں پہنچا.
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے، دیکھو صحابی جو ہوتا ہے نا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان لایا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور اس روئے زمین پہ نبی کے بعد اگر نبی کی امت میں کسی کا سب سے بڑا مرتبہ وہ صحابہ کرام کا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے، جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا۔ دیکھو ابتدائی اسلام میں جب غزوہ بدر ہوا بہت تکلیف کا عالم تھا، غزوہ جب احد ہوا بہت تکلیف کا عالم تھا، تو جن لوگوں نے بہت مشکل وقت میں اسلام قبول کیا اور جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، جنتی تو دونوں ہیں لیکن دونوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ درجے الگ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت مشکل میں میرا ساتھ دیا، آپ تو اب آئے ہو جناب والا، فلاں نے تو بہت مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا، وہ آپ اس کی برابری نہیں کر سکتے، آپ اس سے محبت زیادہ کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اللہ نے جنت ہر ایک کے لیے لکھ دیا۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ خبردار میرے صحابہ کو طنز کا نشانہ مت بنانا، تم پہاڑوں کے برابر بھی سونا خیرات کر دو اللہ کی راہ میں۔ اگر کسی صحابی میں معمولی سا جو بھی پاؤ کلو آدھا کلو اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، تو تم سے زیادہ اجر کا مستحق ہو چکا ہے۔ صحابی کی برابری نہیں کر سکتے، پہاڑوں کے برابر سونا دے دو۔ کسی صحابی نے 1-8 کلو اللہ کی راہ میں جو اگر خیرات کر دیا، وہ مرتبے میں تم سے آگے نکل چکا ہے۔ یہ وہ صحابہ لوگ ایک اشارے پر تلواریں نکال کے جنگ میں میدان میں پہنچ جاتے تھے، ایک اشارے پر گردنیں کٹوا لیتے تھے، ایک اشارے پر بیوی بچوں کو قربان کر دیتے تھے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ وہ ایمان والے تھے، یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ صحابہ کرام کی عظمت تھی۔ تو عام مسلمان ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن جو پہلے ایمان لائے اسلام کے ابتدائی اول میں اور جو بعد میں ایمان لائے، درجے میں فرق ضرور ہوگا۔ لیکن کہا کہ کسی صحابی کو آپ طنز نہیں کر سکتے اور آپ تکلیف کا نشانہ بھی کسی صحابی کو نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے، دیکھو مدینہ میں جو یہودی آباد تھے اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو تقریباً 50-50 آبادی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی تھی، اور یہودیوں سے معاہدہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ دیکھو ہمارا دھرم الگ ہے، آپ کا دھرم الگ ہے، لیکن اگر کوئی باہری آدمی آ کے ہم کو تکلیف دے گا تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ تو معاہدے پر یہودیوں کے دستخط تھے، لیکن یہ غدار تھے، یہ کل بھی غدار تھے، یہ آج بھی غدار ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب تک یہ آپ کو اپنے پالے میں لے کے نہیں چلے جائیں گے، یہودی یا عیسائی نہیں بنا دیں گے، آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو صراحت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے بعض قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ جب اسلام کی حکومت آئی تو نکل جاؤ تم لوگ مدینہ سے، یہ جا کے خیبر میں آباد ہوئے۔ تو ان کی سازشیں پروان چڑھ دی گئیں، حضرت عمر کی خلافت آئی، حضرت عمر نے ان کو خیبر سے نکال کے شام میں بھگا دیا، کہا تم سب کے سب بدماش ہو اور تمہاری زندگی کے شب و روز جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف چلتے ہیں، دشمنی پر ہیں، مخالفت میں ہیں، غیروں کو تم آباد کر کے لا کے مسلمانوں پر مدینہ پہ حملے کرواتے ہو،
لہٰذا یہاں سے تم چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، اور وہاں سے بھگا دیے گئے تھے۔ تو وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان شہروں کے ان کو نکال کے، اور ان شہروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں سے شہر کو پاک کیا۔ تو حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک دور وہ تھا ایمان کا کہ مسلمان اپنے شہروں میں جسے چاہتے تھے رکھتے تھے، وہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی توحید تھی، اور ایمان والے مسلمان تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس کے الٹا ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ، کوئی کہتا ملک میں رہنا، کوئی کہتا جانا۔ ایک ان کا ایمان تھا، وہی یہودی جو پہلے سے آباد تھے، مسلمانوں کی امت قائم ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جب دیکھا سازش کر رہے، شہر سے نکال دیا، خیبر میں بسایا، خیبر سے نکالا، شام میں بھگایا۔ یہ مسلمانوں کی عزت اور دبدبہ اور ولولہ تھا مسلمانوں کا۔ یہ 1400 برس بہت کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کے قصے، آپ کی توحید کے قصے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج بھی تاریخ میں بیان کیے۔ ضرورت ہے تم اسی طرح مسلمان بنو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وہی عزت اور سربلندی عطا کرے گا جو آج کے 1400 برس پہلے آپ کی عزت تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو، اگر میں یہ قرآن مجید نا، اگر میں کسی پہاڑ پہ اسے نازل کر دیتا، پہاڑ کتنا طاقتور ہے، ایک پتھر ہمارے اوپر گر جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو پتھر کا ذکر نہیں کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، اتنا مضبوط پہاڑ۔ کہا اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا ہوگا نا، تو اتنا مضبوط پہاڑ بھی لڑک گیا ہوتا ہمارے خوف سے گر کے کانپنے لگا ہوتا۔ کہا مسلمان، تجھ کو قرآن دیا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، اور تو ایک کمزور انسان ہے، کم سے کم میرا کلام تیرے پاس پہنچا ہے، تجھے ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام مقدس مسلمانوں کے پاس آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ فضائل اعمال ہم نے پڑھ لیا، بہشتی زیور ہم نے پڑھ لیا، نہ جانے کتنی کتابیں جو بے سند ہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ مسلمانوں کی لائبریریوں میں، اور اللہ کا وہ کلام تقدس اور مقدس کتاب جو پڑھنے کے لیے آیا تھا، رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، جنت میں جانے کے لیے آیا تھا، وہ مسلمان اگر کہیں ہو گئی تو مشکل سے رمضان میں نکال لیتا ہے، اور آپ تو اپنے الماری میں آپ نے رکھ دیا ہوگا، چونکہ آپ کا رمضان ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، 365 دن آپ اسے پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ یہ اللہ کا کلام الماریوں میں رکھ کے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نکالنے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے آیا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کلام کا احترام کریں۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار خطبہ دے رہے تھے، جو جمعہ کی نماز میں جو پڑھائی جاتی ہے آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو یہ آیت نازل ہونے کا ایک سبب تھا۔ اچھا دیکھو، مسلمان جو ہے عیسائی شنیچر کے دن چھٹی کرتے ہیں، اور یہودی سنڈے کے دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چھٹی کا دن مسلمانوں کے لیے متعین نہیں کیا۔ آج جمعہ مسلمانوں کے لیے عظیم دن ہے، تو چھٹی تو کوئی متعین نہیں ہے، لیکن اللہ نے ضرور کہا کہ جب جمعہ کا دن رہے نا، جمعہ کا وقت رہے، تو کم سے کم چھٹی کر لو اور مسجد میں چلے جائے کرو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور نماز پڑھنے کے بعد چھٹی نہیں کرنا ہے، نماز پڑھ لو جمعہ کی، پھر آؤ اور پھر اپنے دوڑ بھاگ میں لگ جاؤ، چھٹی کرنا ہے تمہاری مرضی۔ تو لہذا یہ چھٹی کرنا یہ یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ لہذا مسلمان اگر ان کا اختیار اور پاور ہے تو شنیچر اتوار کو چھٹی نہ کیا کریں، کرنا ہے تو جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، ان سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اور کہا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو ہر کام میں۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت اصل الگ ہونی چاہیے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، اور تجارتی قافلہ ایک آ گیا مسجد کے باہر، تو سارے کے سارے مسلمان مسجد سے نکل کے غائب ہو گئے۔
اب بتاؤ 12 مسلمان اللہ کے رسول کا خطبہ سن رہے تھے مسجد میں، اور سب کے سب ایک ایک کر کے مسجد سے نکلتے چلے گئے، اور نبی علیہ السلام 12 لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، سب تجارت میں مشغول ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یکسو ہو کر ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اسی لیے جب کوئی آتا ہے نا جمعہ کے دن، جو جتنا پہلے آتا ہے اتنا ثواب کو مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ فرشتے جمعہ کے دن رجسٹر لے کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، کون پہلے آیا؟ کل جمعہ ہے نا، دروازے پہ بیٹھ جائیں گے فرشتے، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کون کب آیا، کون کب نہیں آیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ حاضری دیں گے آپ کا نام نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا بچہ سال بھر پڑھتا ہے کلاس میں اور امتحان دینے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر گیا اسی کلاس میں۔ تو گویا خطیب کے خطبہ دینے کے بعد اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا اس کے آنے کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ وہ بھی سننا شروع کر دیتے۔ تو لہذا جمعہ کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ خطبہ دینے سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں، وضو بنائیں، اہتمام کریں، خطیب کا خطبہ سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دامن میں نیکیوں کا ذخیرہ قائم کر دیتا ہے، اور اللہ وہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی طرف 12 لوگ کھڑے ہیں۔ تو اس کا بھی ہمارے اور ہمیں اور آپ کا احترام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جس کا تعلق آج کی رات سے ہے، ذرا آپ دھیان سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ سچی توبہ۔ سچی توبہ، سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو حضور قلب کے ساتھ مانگیں، صمیم قلب کے ساتھ مانگیں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے، یہ آدھے من سے اگر آپ مانگیں گے نا تو کام نہیں بننے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور 4 شرائط لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے توبہ کرتے ہو اور گناہوں کی معافی مانگتے ہو تو 4 شرائط لکھے گئے۔ پہلی شرط یہ ہے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کیا ہے کہ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو توبہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں بہت خطا کار ہوں، میں بہت عاصی ہوں، نافرمان ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اب میں گناہ اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ میں نے شراب پی لی اور میں نے تیری بارگاہ میں خلوص دل سے توبہ کیا، اب شراب نہیں پیوں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے شراب نہیں پیوں گا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یا وہ نہ ہو صبح کو جام پیا، شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت رہ گئی۔ شراب والا بھی راضی ہے، اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں کہتا بھی راضی اور اللہ بھی راضی، دونوں کو خوش کرتا ہے، دونوں کو ناراض کرتا ہے، تو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ تو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ اور علماء نے لکھا کہ مسئلہ اگر حقوق العباد کا ہے، حقوق العباد کا اگر مسئلہ ہے کہ توبہ تو آپ نے کر لیا، لیکن توبہ آپ کا کون سا معاف ہے؟ توبہ آپ کا وہ معاف ہے جو اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر حقوق العباد سے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے کسی کو گالی دی، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کی زمین ہتھیا لی، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کو مارا ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ معمولی سی رائی کے دانے کے برابر بھی حقوق العباد میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو کھڑا کرے گا۔ عبداللہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، عبدالرحمن تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لے لو، میں کوئی مداخلت نہیں کرنے والا ہوں۔ تو بندے نے
اگر کسی بندے کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ جا کے اس بندے سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ اللہ اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ توبہ کے شرائط میں سے۔ تو یہ توبہ کی قسم ہے۔ اچھا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی بات عرض کر کے میں ختم کروں گا بات اپنی، میرا وقت بھی ہو رہا ہے۔ دیکھو، دو نبی اور دونوں نبیوں کی بیویاں نالائق، اور ایک کافر بادشاہ، ان کی بیوی نے ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ نوح علیہ السلام اتنے عظیم داعی اور اسلام کے پیغامبر، اور بیوی کون سی؟ ان کے خلاف، بیٹے اکثر ان کے خلاف۔ تو اللہ کا نبی اور بیوی خلاف میں ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بیوی ان کے خلاف میں۔ یہ دیکھو معاملہ۔ تو نہ نوح علیہ السلام کی بیوی کو نوح کا بیوی ہونا کام آیا، اور نہ لوط علیہ السلام کی پتنی کو ان کا پتنی ہونا کام آیا۔ اللہ نے دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا، اس لیے کہ دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا تھا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ دونوں نے ہمارے نیک بندوں کے ساتھ ان کی بیویوں نے وعدہ خلافی کی، خیانت کی۔ یہ نبی کی بیویاں تھیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتی، ایمان لاتی، اور یہ بھی اسلام کی راہ میں اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی، لیکن دونوں نے کمی نہیں کی۔ ایک تو یہ بھی بیوی تھی۔ اب دوسری بیوی کا ذکر سنو، فرعون کا نام تو سن رہے ہو، اتنا طاقت اور ظالم بادشاہ ان کی بیوی۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اتنا بڑا طاقتور انسان، اور توحید میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ ساری دنیا جس سے کانپ رہی ہو، جس کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہ کرتا، اس کی بیوی توحید والی اپنے شوہر کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اس قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اور فرعون کے عمل سے نجات چاہیے، اور ظالموں سے بھی میں پناہ چاہیے۔ تو نبی اور دونوں بیویوں کا فرق کردار ان کے خلاف، اور یہ اتنا طاقتور بادشاہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ہدایت دی، اور وہ اللہ کی توحید کا گن گا کے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے گن گا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے یہ فرعون سے نجات دے دے۔ دولت نہیں دیتا، پیسہ بھی نہیں دیتا، اتنے طاقتور آدمی کی بیوی، لیکن اسے محبت نہیں، محبت اللہ سے ہے، جنت سے اور توحید سے۔ دعا کری اللہ تعالیٰ جنت میں میرا محل بنا دے، اس سے مجھے چھٹکارا دے دے، مجھے نیک لوگوں سے میں سے بنا دے، یہ فرعون کو میں نہیں چاہتا۔ یہ توحید کی طاقت اور توحید دعوت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔